حسین نیاہی ملاق صاحب آپ کے سامنے خیرات پیش کریں گے. الحمدللہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. جناب صدر صاحب، مفتی رفیق صاحب اور مسو کے سیکرٹری صاحب سعید بھائی اور وائس پریزیڈنٹ اپنے سلمان صاحب اور موجود سامعین، ہمارے شفا سیلیبریٹرز کے نوجوانوں کو میرا 10 مرتبہ سلام. انہیں کی محنت کا پھل ہے آج ایمبولینس کا، اس کے بعد مسجد کا، سبھی کام انشاءاللہ وقت کے برابر ہو رہے ہیں. ایمبولینس تو فقط مفت میں ملی، شفا اس کے بعد آپ کو مسجد بھی مفت میں تیار ہوگی. شفا ٹرسٹ کا نام دلی میں پہنچ چکا ہے. شفا چیریٹیبل ٹرسٹ دلی میں پہنچ چکا ہے، کیونکہ اس کا اسٹیمیٹ شفا ٹرسٹ کے نام سے نہیں گیا، عرضی اس کے نام سے اسٹیمیٹ گیا. وہ ہر کام گورنمنٹ کرنے والی ہے اور آپ کو نماز پڑھنی ہے، اس کا آپ کو خیال رکھنا پڑے گا. وہ تو مسجد کے معاملے میں تو کچھ زیادہ نہیں کہتا، وہ اس لیے کہ وہ تو کرنے والے ہیں، ہمیں تو کچھ خرچہ نہیں ہے، صرف اس کا ساتھ دینا ہوگا. اور یہ مسجد شفا چیریٹیبل ٹرسٹ کے ماتحت رہے گی. اس میں یہ تو زبانی میری بات چیت ان لوگوں سے ہو چکی ہے، اور ابھی جب تیار ہوگی تب ان کو ہاتھ میں پیپر آئے گا. ابھی ان کے نام سے ایک لیٹر آ چکا ہے دلی سے، وہ نام دوسرے کا نام آیا، نام میں فرق کی وجہ سے کام کا نام نہیں کیے نہیں. یہ تو آج ریٹ کا کام آج ہو جاتا تھا، آج زیادہ ہوتا تھا اس کے اندر، لیکن نام میں فرق کی وجہ سے وہ ہو نہیں سکا. مگر آپ کو نماز تو پڑھنی ہے. بھلا کرے اس شخص کا جس نے 7/12 کے اندر 20 سال محنت کے بعد اس کا نام آیا. وہ ہے غلام حسین بدر اور محسن بدر. وہ شخص نے اپنا نام اس لیے اس نے قائم کیا، اس کی نیت میرے نظر میں یہی ہے کہ یہ مسجد مسلمانوں کی ہے، مسلمان ہی استعمال کرتے. ابھی بقایا وہ جب 1964 میں انتقال ہوئے، اس کے بعد وہ مسجد یتیم ہو گئی. آپ لوگوں نے بھی دھیان نہیں دیا. ٹھیک ہے، اللہ کا کام ہے، اللہ کا گھر ہے، اللہ کو آباد کر رہا ہے. اللہ کا گھر ہے، اللہ کا آباد کر رہا ہے. کسی کو کھڑا کر دیا وہ کر رہا ہے. آپ لوگ اس کا ساتھ دو. اور شفا چیریٹیبل ٹرسٹ کے نوجوان جو آج وہ کام کر رہے ہیں، اس کا آپ لوگوں نے ساتھ دینا چاہیے. ان لوگوں کو قدم پر قدم روکو مت، اس کو کرنے دو. تو کچھ باتیں ایسی محسوس ہوتی ہے مجھے، اس لیے مجھے کہنا پڑتا ہے کہ وہ جاؤ مت وہاں پر، وہ کوئی ٹوکے گا. یہ پہلی میٹنگ میں بھی ایسی مفتی صاحب نے مجھے، پہلی میٹنگ ہوئی جب شفا ٹرسٹ نہیں ہوئی تھی، جب آپ وہ مسجد کے سلسلے میں آیا تھا، اس وقت مجھے ایک صاحب نے کہا نہ کوئی مت، آپ جو بول رہے ہیں کوئی آ کے روکا بھی. ابھی کیوں روکے؟ وہ تو ہماری ملکیت ہے. تمہارے گھر کا اگر تم کلر کرتے ہو، اگر کوئی پوچھے اے تو کیوں کرتا ہے، تم کیا بولو گے؟ تو تو کون پوچھنے والا؟ تو اسی طرح جواب تم اس کو دو، تم کون پوچھنے والے ہیں؟
یہ کچھ نہیں بھائی کرو بس، وہ کسی بولا پھر اس کی وجہ سے میں آپ لوگوں سے موتی والا استعمال کرتا ہوں. شفا ٹرسٹ کا ایک گورنمنٹ کا رجسٹر کیا ہوا ادارہ ہے اور یہ نوجوانوں کا ہے. آپ کو پہلے بتا دو، نوجوان ٹرسٹ کے اندر یہ تم کو پہلی بار ملے ہوں گے. میں نے جب اس ٹرسٹ کی لسٹ پڑھا تو 35 سال کا بچہ، سب سے بڑا 35 سال یا 20 سال. آپ بتاؤ اتنے نوجوان بچے اگر کام کرنا چاہتے ہیں تو کتنی اچھی بات ہے. رہا سوال یہ تو تمہارا کام ہے، وہ ان کا ساتھ دو. میں تم کو اور ان کو بچوں کو تم کچھ مت بولو. میں یہاں بیٹھا ہوں، مجھے آنے کی ضرورت نہیں پڑتی. فون پر سب باتیں ہوتی میری، روز آنا فون آتا ہے. وہ تنگ آ چکے. تو اس لیے میں کہتا ہوں آپ لوگوں سے، جو بزرگ ہیں ان کو اپنے پاس بلاؤ اور پوچھو ان کو بھائی کیسا ہی ہے، یہ کیسا کر رہا ہے، یہ کیسا کر رہا ہے. سوال ہی نہیں آتا. ہماری ملکیت ہے، ہم جانتے ہیں اس کو. آپ کو معلوم ہے 64 میں غلام حسین انتقال ہوئے، اس کے بعد سے وہ بند. ابھی آپ کے خیال میں کچھ کیا معلوم کس کا کیا ہے. وہ تم کو اگر ہسٹری چاہیے تو کبھی بھی آؤ میرے پاس، سب زبانی یاد ہے مجھے. وہ مسجد کی تصویر بھی میں وہ پہلی تصویر آج بھی پونا میں موجود ہے، کولہاپور میں موجود ہے. ان کے ریکارڈ میں سب ہے. اور یہ دوسری بات یہ مسجد جو ہے گورنمنٹ نے گورنمنٹ کو دی. عادل شاہ کے زمانے کی بنی ہوئی ہے، اس نے انگریزوں کو دی، انگریزوں کے زمانے کے بعد ہندوستان کو دی. اس طرح سے آیا ہوا ہے. کوئی آدمی نے بنایا مطلب حکومت کے مارفت بنی ہوئی ہے. تو ان کا دیکھ ریکھ کرنا، اس پر توجہ دینا سرکار کا کام ہے. اس لیے آپ لوگوں سے میں استعمال کرتا ہوں، کوئی جھگڑے کی بات نہیں ہے. اب رہا سوال دکان ہے اس سے ہمارا سروکار کچھ نہیں. کوئی بولے ہم سے دکان ٹوٹ لی بات، وہ ہمارا کام نہیں بولے گا. تم جانو، جس کو تم بھاڑا لیتے ہو وہ جانے اور سرکار جانے. ہم کو کیا کرنے کا اس سے؟ ہم کو یہ مسجد سے مطلب. میں مسجد کے سلسلے میں دابول دیتا تو میرے گلے پڑی شفا ٹرسٹ، اور اس کے معرفت ہی کام چل رہا ہے مسجد کا. اور مسجد کا کام ان لوگوں نے شروع کیا، اس لیے اس کی برکت سے یہ آپ لوگوں کا کام ترقی ہو رہی ہے. اور ادھر اس لیے کوئی فرق نہیں، تم نے مسجد کو چھوڑے، شفا ٹرسٹ تم کو چھوڑے گی. یہ میرا تم سے وعدہ ہے. دوسری بات یہ، شفا ٹرسٹ جو ہے چیریٹیبل ٹرسٹ، یہ بہت کم لوگوں کو ملتی ہے. رجسٹر نہیں کہ اس کو پاپا ملنے پڑتے، لیکن کیا اللہ کی شان ہے ان کو کیسی اسی مل گئی اور وہ مسجد کا کام شروع ہوا. یہ اس کے مارفت، یہ پوری مسجد کا کاروبار، مسجد کی دیکھ ریکھ، پورا کے پورا جو کاروبار جو ہے وہ شفا ٹرسٹ کے نام پر ہے. شفا ٹرسٹ کام کرے گی، شفا ٹرسٹ کے نوجوان کام کرے گی. اور نوجوانوں تمہارا تم فیصلہ کرو، اور کسی کو بلا مت. میٹنگ تم لو، تمہارے فیصلے سے کام کرو. کسی کو بلا کوئی بولے ایسا ویسا کچھ نہیں، اپنا کام ہم کو کرنا ہے. تیسری بات، اب یہ ٹرسٹ چلانے کے لیے کیا چاہیے؟ پیسہ چاہیے. پیسے کے معاملے میں میں نے آپ کے گاؤں کا سروے کر کے ایک آدمی میں آدمی کو بھیجا تھا. اس نے کہا کہ 400 گھر ہے. میں نے 300 350 گھر بہار پکڑ کے 400 ہوتے ہیں. 400 گھر کے اندر صرف 50 ڈبے ہیں. ارے خدا کے بندو، اگر یہ شفا ٹرسٹ کے بچے اگر نہیں دیتے ہو جا کے مانگو. 1 روپیہ اگر آپ نے اس پہ ڈالا، ارے 1 روپیہ سے 8 آنے ڈالو، 1 روپیہ ڈالو یا 8 آنے ڈالو، 15 روپے ہوتے ہیں، 30 روپیہ ہوتا ہے. سب کرو 300 ڈبے میں کتنے ہوتے ہیں؟ مجھے ایک قصہ یاد آیا. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص تھا جو پاکا کشی کرتا تھا. تو جا کے اللہ موسیٰ سے کہتا ہے، اے موسیٰ جا کے تو اللہ سے بول میرے قسمت میں جو رزق ہے مجھے دے دے. موسیٰ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے بولوں گا اللہ سے. اللہ کے بعد جاتے تو کہتا ہے کہ اے اللہ، فلاں آدمی کہتا ہے کہ اس کے قسمت میں جو بھی روزی ہے وہ مجھے دے دے.
اللہ نے کہا دے دیا میں نے. ابھی اس کو روزی ملنے کے بعد وہ اپنے برادری کے لوگوں کو بلاتا ہے, بھائی آؤ تم آؤ, بھوکے رہنا نہیں, بھوکے سونا نہیں. اس نے یہ نعرہ لگانا شروع کیا, جب تک میرے پاس ہے تم آؤ کھا کے جاؤ. ابھی موسیٰ ایسا, اب یہ سب دیکھتے ہیں, موسیٰ خاموش تھے. جب اللہ کے پاس گئے تو اللہ سے پوچھنے کے اے اللہ یہ راز کیا ہے تو بتا. یہ 4 آدمی یہ فاقہ کشی کرنے والا آج 50 آدمی کو کھانا کھلاتا ہے. تو اللہ کہتا ہے موسیٰ سے, اے موسیٰ تجھے نہیں معلوم میرا بندہ اپنے رزق میں سے کس کو کھلاتا ہے اس کو 10 گنا دیتا ہوں. ہاں میرے بھائیوں, اتنا اچھا موقع آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہے, ایک ڈبہ لو. آپ لوگوں کو دیتے ہو تو آپ نام دو, بچوں جاؤ نام پوچھو ان لوگوں کو, اپنا اپنا نام یہاں بیٹھ کر تو کوئی دینے والا نہیں. یہ زمانہ بھول جاؤ, وہ دن گئے کہ لوگ لا کے پوچھو ان لوگوں کو, اور جا کے چیئر ٹیبل کے نوجوان جا کے پوچھو لوگوں کو کہ کس کا نام پیش کرنا ہے. 50 ہو جائے 50, 1 روپے مت. آپ کے حیثیت نہیں ہے نا, 1 روپے مت دو.